اب پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا سعودی عرب کے ساتھ، اور سعودی عرب نے کہ جو ہمارے محمد بن سلمان ہیں اور شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم بغل گیر ہوئے، سبز رنگ کی فائلیں ہاتھوں میں لہرائیں اور دنیا کو یہ بتایا کہ اب ہم یک جان اور یک قلب اور دو جان ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پر جو حملہ ہے وہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا اور ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہوگا۔ ٹیکنیکلی بتایا گا یہ ٹرم سے کیا مراد ہے؟ کیا اگر ہمارے پاس جو صلاحیت ہے ملٹری، اگر خدا نخواستہ سعودی عرب کے اوپر کوئی برا وقت آئے گا تو ہم اس ساری طاقت کو استعمال کریں گے، اور سعودی عرب کے پاس جو ملٹری طاقت ہے یا طیارے جدید موجود ہیں، پاکستان کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا تو ہم اس کو بھی استعمال کر پائیں گے؟ ذرا پکچر کو ذرا کلیئر کیجئے، اصل میں اس یک قالب دو جان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کافی مس لیڈنگ ہے۔ عام طور پر لوگوں سے میں انفارملی جو ملتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سعودی عرب پر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے، یہاں سے F-16 F-16 J-10C اڑیں گے اور وہاں پہنچ جائیں گے، اور ہمارے پر انڈیا نے اگر حملہ کیا تو ان کے F-15 آ جائیں گے، ان کے ٹورنیڈو جہاز آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ پیس ٹائم میں آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے، کیپیسٹی بلڈ کرنی ہوتی ہے، انٹیگریشن کرنی ہوتی ہے، ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، یہ سب کچھ پیس ٹائم میں کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم مدد کے لیے آپ آ جائیں گے، کوئی کسی کی مدد کو نہیں آتا، یہ میرا ماننا ہی ہے۔ لیکن ایک مورل آپ کو اسینڈنسی بہت ملتی ہے، وہ پیس۔ لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس بلک آف ریسورسز، ہمارے پاس بلک آف اسکل، دونوں کو کنورج کرنا چاہیے، یعنی کہ سورسز اور اسکل کا کمبینیشن بنے گا، کمبینیشن کرنا چاہیے۔ صحیح۔ قطر کیوں جواب نہیں دے سکا؟ نہ پیسوں کا مسئلہ ہے، نہ جہازوں کا مسئلہ ہے، اسکلز کا ایشو، اسکلز اینڈ حوصلہ، دو چیزیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پیس ٹائم میں اس معاہدے کو، میں پیس ٹائم معاہدہ زیادہ سمجھتا ہوں، بجائے جب چھڑے گی جنگ تو یہاں سے جہاز رستے میں جا رہے ہوں گے، سمندر کراس کر کے سعودی عرب پہنچ جائیں گے اور ان کے آ رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں پیس ٹائم میں کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے کہ ہم ایک خوف پیدا کر سکیں اپنے کامن دشمنوں کے ذہنوں میں۔ ذرا تصحیح کیجیے کہ ایسا نہیں ہوتا یا ایسا نہیں ہوگا، دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں اس معاہدے کے تناظر میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی؟ نہیں، میں وہ سجیسٹ کر رہا ہوں، میں وہ سجیسٹ کر رہا ہوں جو ہونا چاہیے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاہدے کا مطلب یہ لیتا ہوں، میں یہ نہیں لیتا کہ جہاز سمندر میں ہوں گے، جب ادھر حملہ ہو رہا ہوگا کسی ایک ملک پہ تو رستے میں جہاز سمندر پہ آ رہے ہوں گے ہماری طرف، یا ادھر سے جا رہے ہوں گے۔ لیکن سر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، میرا ماننا نہیں ہے، ہو سکتا ہے لوگ ٹھیک ہوں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے کیا کہا کہ ان کے پاس ریسورسز، ہمارے پاس اسکل، کنیکٹ، ایڈ ویلیو، ڈیٹر دی اینیمی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آخری ایک دو سوال آپ کے حوالے سے۔ اب میرا ختم ہو گیا، آپ کے حوالے سے سر۔ اچھا کوموڈور صاحب، آپ نے پاکستان، انڈیا، چائنا، بھارت، افغانستان تمام معاملوں پہ بات کی۔ آپ ہمارے قومی ہیرو ہیں، ہم آپ کو سنتے ہیں، آپ سے انسپائر ہوتے ہیں۔ آپ نے ملٹری میں جو سرو کیا ہے، آپ کو جو ہے وہ تمغہ بصالت بھی دیا گیا، اور صدر پاکستان کی جانب سے بھی آپ کو جو ہے وہ اعزازات سے نوازا گیا۔ اپنے بارے میں بتائیے، آپ کی انسپائریشن کیا رہی جب آپ ایئر فورس میں آئے؟ کن لوگوں کو آپ ویژولائز کرتے تھے؟ ان کو دیکھ کے آپ نے سوچا کہ یار یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جب اس پہ میں جاؤں گا، میں اپنی ذات کے لیے تو جو کروں گا لیکن پاکستان کے لیے سرو کرنے کا موقع ملے گا؟ سر تھوڑا سا اس حوالے سے آگاہ کیجیے۔ یہ پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ میں کوئی قومی ہیرو نہیں ہوں، نہ میں کوئی اسٹار، سر ہمارے لیے تو آپ ہیں، نہ کوئی اسٹار ہوں، پہلی بات ہے یہ۔ ہاں، یہ مجھے پرائیڈ ہے کہ جو قومی ہیرو ہیں، میں ان کا، میرے پہ جو قرض ہے یا اس قوم پر جو قرض ہے وہ کم کرنے کے لیے کچھ کوشش کرتا ہوں۔ ایسے ہیروز کی سٹوریز بتاتا ہوں اپنے ڈاکومنٹری چینلز میں۔ سر ہم آپ کی سٹوریز سنتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ انسٹرکٹر بھی رہے، آپ پائلٹ بھی رہے، اور آپ نے بہت سے محاذوں پر جو ہے وہ اپنے کارنامے بھی سر انجام دیا، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ نوازا بھی گیا۔ تھوڑا سا بتائیے گا، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی کہانی، آپ کی زبانی، 2 منٹ صرف سر۔ میرا یہ ہے جی کہ بنیادی طور پر میں ابھی بھی پڑھاتا ہوں مختلف جگہوں پہ، ایک دو جگہوں پر، اور آپ لفظ میں پڑھاتے بھی ہیں ڈیفینیٹلی جی۔ اور دوسرا یہ ہے جو آپ نے کہا انسپریشن، میں بتا دوں ضرور، وہ میرے لیے ایک رول ماڈل ایئر فورس میں اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور وہ عام طور پہ لوگ مختلف ہیروز کا نام لیتے ہیں، میں ایسے ہیرو کا نام لیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہادر پاک فضائیہ نے ثبوت پیدا نہیں کیا، وہ ہیں اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی۔ رفیقی وہ میرے لیے پہلے بھی شاید ہیرو تھے، میرا خیال ہے وجہ ہی وہی ہے جوائن کرنے کی، کیونکہ میں شاید 7ویں 8ویں میں نے کوئی تقریری مقابلہ یا ڈکلیمیشن جیتا تھا،
تو میں جنگ ختم ہوئی تھی 65 کی، اور مجھے آج بھی یاد ہے فیروز سنس کی کتاب تھی پرفشاں مجاہد، مجھے بک کا نام پرفشاں مجاہد، ٹھیک ہے، اردو میں تھی، جی جی، میں نے وہ پڑھی، اس میں ان کی سب کی سٹوریز تھیں جنگ ختم ہونے کے کچھ سال بعد. تو میں نے جب سیکنڈری سرفراز رفیقی کی پڑھی، آئی تھنک سب سے جو بہادر فائٹر پائلٹ، اور جس کو انڈین بھی مانتے ہیں، اچھا، انڈین بھی میری کافی انٹریکشن انڈائریکٹلی ہوئی، میں نے کچھ لوگوں کو انڈائریکٹلی پڑھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے جو بہادری سے لڑا یہاں پہ آ کے سیکنڈری سرفراز رفیقی، وہ سر ان کے حوالے سے بتائیے گا کیا کارنامہ انہوں نے انجام دیا جس نے آپ کو بھی انسپائر کیا اور وہ ہمارے ہیرو بھی ہیں؟ دیکھیے بڑا کوئک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب 65 کی جنگ انفولڈ ہونی تھی تو ایئر مارشل نور خان چیف تھے، انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ جب جنگ آؤٹ بریک ہوئی ہمارے خلاف تو 3 ہوائی اڈے جو لاہور کے اپوزٹ ہیں آلموسٹ، کشمیر سے لے کے پٹھان کوٹ، آدم پور، ہلواڑا، ان کو ہم تباہ کریں گے اٹیک کر کے. اٹیک اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی ایئر فورس ان ایکٹیو ہو جائے، یہ کامن سینس ہے. تو ان پر تباہ کریں گے. پٹھان کوٹ کے پشاور سے اسکواڈرن سجاد حیدر جو بعد میں ایئر کمانڈر ریٹائر ہوئے، انہوں نے حملہ کرنا تھا، کامیابی سے حملہ کیا، 11 جہاز زمین پر تباہ کر دیے ان کے. وہ جو آدم پور تھا وہاں پر ایم عالم صاحب نے کرنا تھا سرگودا سے جا کر. ان سب جہازوں نے 8 کی تعداد میں جانا تھا حملہ کرنے، تو وہ بھی 8 آئے سرگودا پشاور سے، یہ بھی 8 گئے، لیکن ان کو ڈاگ فائٹ کا سامنا پڑنا، یعنی انگیج ہو گئے، دشمن نے رستے میں انٹرسیپٹ کر لیا ایم عالم کو. اچھا، تو جب یہ واپس آ کے خیریت سے لینڈ تو کر کے شام ہونے والی تھی، جہاز پیچھے کم اس لیے پڑ گئے کہ پاک فضائیہ کے کافی سارے جہاز 65 کی جنگ کے دوران جب چونڈا پہ حملہ ہوا تھا سیالکوٹ کے سیکٹر پر 600 ٹینکوں کا، وہاں بھیج دیے گئے تھے پاکستان آرمی کی مدد کے لیے، تو یہاں جہاز کم پڑ گئے سرگودا بیس پر. اچھا، کراچی سے منگوائے گئے، اچھا، ان میں فیول بھرا گیا، پھر ویپن بھرا گیا، لوڈ کیا گیا. تو وہ جو 5 بجے تینوں جگہ اٹیک ہونا تھا وہ 2-5 بجے ہو گئے. جو ہلواڑا سیکنڈری سرفراز رفیقی نے فارمیشن لے کر جانی تھی وہ 1 گھنٹہ لیٹ گئی، اور 8 کی بجائے صرف 4 جہاز ملے، 1 زمین پر پرابلم ہو گیا، 3 گئے. اب 8 کی بجائے 3 جا رہے ہیں، 2 ہوائی اڈوں پر حملہ ہو چکا ہے، تیسرا ہلواڑا ان کو پتا ہے کہ ادھر ضرور آئے گا کیونکہ یہی رن وے بچا ہے، 1 رن وے رہ گیا، تو وہ ویٹ کر رہے تھے. اچھا، انہوں نے انگیج کیا، اور جب یہ انگیج کر کے انہوں نے ایک جہاز کو مار گرایا، پھر فلائی لیفٹیننٹ یونس نے ایک جہاز کو مار گرایا. اس دوران دشمن کو یہ پتہ لگا کہ ظاہر ہے یہ 3 جہاز ہیں، تو اور انہوں نے منگا لیے جہاز، اکٹھے ہو گئے زیادہ. پھر سیکنڈری سرفراز رفیقی کے میزائل فائر ہو چکے تھے، گن جیم ہو گئی ان کی. اچھا، ان کی گن بھی جیم ہوئی، گن جیم ہو گئی. تو ملٹری رول یہ ہوتا ہے، میں بہادر کیوں گن رہا ہوں کہ یہ رول یہ ہوتا ہے ہمارا SOP جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ویپن نہیں ہے آپ کامبیٹ وے نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ کیا کریں گے آپ شوٹ ڈاؤن ہو جائیں گے، واپس آنا پڑے گا، واپس آئیں، ریفیول کریں، واپس اسلحہ لوڈ کرائیں تو واپس جائیں. کیونکہ لیڈر تھے، انہوں نے اپنی مورل ڈیوٹی سمجھی کہ میں ان کو 2 کو چھوڑ کے جب 6-7 جہاز آ چکے ہیں واپس نہیں جا سکتا، تو انہوں نے وہیں کامبیٹ میں ہی رہنا پسند کیا اور ان کو گائیڈ کرتے رہے، دوسروں کو لڑوایا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کے لیے جو شہادت تھی وہ میٹر آف چانس نہیں تھا، میٹر آف ٹائم تھا. بے شک، بے شک. تو ایسی جو شہادت جس کا وہ انتظار کر رہے ہوں، اتنا بہادر شخص جو ٹھہرا ہو اور وہ بالکل مورلی لیڈرشپ پوائنٹ سے جسٹیفائڈ ہوتے اگر وہ واپس آ جاتے، لیکن انہوں نے رہنا پسند کیا. ان کو دشمن نے ایک دیکھا کہ جہاز اڑ رہا ہے، اس کو شوٹ کر دیا، نہتے تھے، وہیں پہ کریش ہوا ان کا جہاز. تو میں اس لیے ان کو اتنا بہت بڑا مانتا ہوں کہ وہ ان کو شہادت یا موت نظر آ رہی ہے سامنے، اور پھر بھی ڈرے نہیں، اپنے لیڈرشپ کی وجہ سے اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کہ میرے پہ ذمہ داری جنگ میں ہی رہے. میں ان کو اس طرح میرے آج بس میں ہو تو میں ان کو نشان حاضر. سر کوئک کویسچن، ایم عالم صاحب سے کبھی آپ کی ملاقات رہی، کیسی شخصیت ہے سر؟ بہت زبردست، ویری اگریسو، ویری اگریسو، بڑی انسپائرنگ. ہمارے ایک ہی میس میں رہتے تھے، ہم پشاور میس میں ہوتے تھے، تو ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے. شادی کی نہیں تھی انہوں نے، ہم نئے افسر بنے تھے اور وہ سینئر تھے بہت، لیکن ڈائننگ ہال بڑے جوش و خروش میں بات کرتے تھے، بہت زیادہ اگریسو. بڑا ہمیں ڈانٹ بھی پڑتی تھی، ہم سے کوئز لیتے تھے بیٹھے بیٹھے کھانے کے وقت، یہ بتاؤ کیا ہوتا ہے، وہ بتاؤ کیا ہوتا ہے. نہیں آتا تھا تو ڈانٹتے تھے کہ کیوں نہیں آتا تمہیں، کیسے ہندوستان کو ہراؤ گے.